انسان کی ذاتی ترقی و کامیابی، اس کی پرسنل گروتھ اور سکسیس کے لیے صبر کی صلاحیت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صبر ایک ایسا جوہر یا وصف ہے جو انسان کے اندر ایک حلم و بردباری، ایک عجز و انکساری پیدا کرتا ہے، ایک لچکدار رویہ پیدا کرتا ہے۔ صبر کے وصف کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 100 سے زیادہ جگہ مختلف الفاظ میں صبر کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ آیت 45 اور آیت 153 میں اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی سورہ کی آیت 249 میں اللہ کا ارشاد ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 146 میں ارشاد ہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی آیات ہیں، جبکہ سورہ والعصر جو کہ ایک نہایت جامع اور مختصر ترین صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مطلب قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے وصیت کی حق کی اور وصیت کی صبر کی۔ اسے اگر دوسری طرح سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیاب لوگوں کی 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس میں: ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت۔ ویسے واسیہ کے ایک معنی پیوستہ رہنے کے بھی ہے، جو اردن واسیہ کے محاورے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پیوستہ گیا، یعنی باہم گتھی ہوئی گھاس والی زمین، یعنی جو گتھی ہوئی گھاس ہوتی ہے وہ والی زمین۔ اس سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حق اور صبر کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں یا حق و صبر پر جمے رہتے ہیں۔ اس سورے پر تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن بات چونکہ صبر پر ہو رہی ہے تو ان آیات اور باتوں سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صبر کی کیا اہمیت ہے۔